اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وکذلک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے 142 سے 152 تک کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں سے قرآن پاک کا دوسرا پارہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، عامک لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی، مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی وہ اسے گراں نہیں سمجھتے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی ضائع کر دے۔ اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کے پیرو نہیں۔ اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وحی الہی آ چکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ اے پیغمبر، یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا، اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، تم جہاں ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو، بے شک وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اور تم جہاں سے نکلو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، اور مسلمانوں
تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو۔ یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں، مگر ان میں سے جو ظالم ہے وہ الزام دیں تو دیں، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ اور یہ بھی مقصود ہے کہ تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو، جس طرح منملا نعمتوں کے ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہیں پاک بناتے ہیں، اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں، اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرے احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اب ان کی تفسیر جو ہے وہ کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ اس میں بھی روح سخن پھر بنی اسرائیل یعنی یہود مدینہ کی طرف ہے۔ اس حصہ میں ان پر نازل یہودیوں کے باطل عقائد اور غرور و تکبر کو ناقابل تردید دلائل سے چاروں شانے چت کرنے کے بعد تحویل قبلہ، بیت المقدس سے خانہ کعبہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی پیروی کے احکامات کا ذکر ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ تحویل قبلہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ جو مکہ میں ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، ان کی وابستگی خانہ کعبہ سے تھی، اور جنہوں نے مدینہ شریف میں قبول اسلام کا شرف حاصل کیا، ان کی زیادہ عقیدت بیت المقدس سے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکی زندگی میں خانہ کعبہ کی جنوبی دیوار کی طرف اپنا رخ انور کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، جس سے آپ کا رخ بیت المقدس شمال کی طرف ہو جاتا اور خانہ کعبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا، جبکہ مدینہ میں ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ بیت المقدس مدینہ شریف سے شمال میں تھا اور خانہ کعبہ جنوب میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ابتدائی 16 ماہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، کیونکہ قبلہ کی تبدیلی کے ابھی احکامات نہیں آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش موجود تھی کہ کاش خانہ کعبہ ہی مسلمانوں کا قبلہ مقرر ہو جائے۔ تحویل قبلہ سے صاحب ایمان کا بھی امتحان مقصود تھا کہ آیا وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں یا پرانی عقیدت اور روایات پر ہی قائم رہتے ہیں۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم عین نماز کی حالت میں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کی صفوں سے گزر کر اپنا رخ شمال سے جنوب خانہ کعبہ کی طرف تبدیل کیا، یعنی جو نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت پہلی صف تھی، وہ نماز کی حالت میں رہتے ہوئے ہی آخری ہو گئی، اور آخری صف پہلی بن گئی۔ تمام مسلمان اتنے بڑے امتحان میں سرخرو ہوئے اور حکم الہی کے مطابق اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا رخ مسجد کی طرف پھیر لیا اور بقیہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل کی۔ یاد رہے، مدینہ میں اسلام قبول کرنے والوں میں یہود علماء بھی تھے، جن میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا نام سر فہرست ہے، اور جن کی فطری عقیدت بیت المقدس سے تھی۔ تحویل قبلہ کے وقت ان کے لیے خاص طور پر کڑا امتحان تھا، جس میں وہ کامیاب ٹھہرے۔ تحویل قبلہ سے پہلے یہود علماء یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان انہی کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، اس لیے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ انہی کے قبلے کے پیروکار ہیں۔ یعنی جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا اور مسلمانوں نے اسے اپنا بھی لیا، تو یہودیوں کو یہ بڑا شاک گزرا اور وہ چکنے ہو گئے کہ یہ تو کوئی نیا دین ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ چنانچہ اہل کتاب یہود و نصارہ زیادہ شدت سے اس کی مخالفت کرنے لگے، کیونکہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشخص اور تسلط ابھرتا اور بنی اسرائیل کے باطل عقیدوں کا خاتمہ دیکھ رہے تھے۔ یہ صورتحال انہیں قطعاً قابل قبول نہیں تھی۔ دوسری طرف اہل ایمان کو بھی اللہ یہ احساس دلا رہا ہے
کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد انہوں نے ہی قیامت تک دین اسلام کی ترویج و تبلیغ جاری رکھنی ہے۔ اللہ نے طویل قبلہ کے سلسلے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت محبت اور شفقت کا اظہار کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام ملوز خاطر رکھا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ کعبہ کے ساتھ قلبی رشتہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے بڑی محبت تھی۔ طویل قبلہ کا ذکر یہود کی کتاب تورات میں بھی واضح طور پر درج تھا، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہی آخری امت مسلمانوں کا قبلہ ہوگا، لیکن وہ خب سے باطن اور حسد کی وجہ سے اس حقیقت کو جانتے بوجھتے چھپاتے تھے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ خانہ کعبہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلہ بیت المقدس کی پیروی کریں۔ یہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، سچا نبی ہونا اور آپ کی دعوت قرآن پاک کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، اور جان بوجھ کر اس حقیقت کو چھپا رہے ہیں۔ حق وہی ہے جو رب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ بس تمام مسلمان اب نماز کے وقت اپنا رخ خانہ کعبہ ہی کی طرف رکھیں اور بھلائی کے کاموں میں سبقت لینے کے لیے کوشاں رہیں۔ اہل کتاب سے ڈرنے کی بجائے اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کی نعمت یعنی دنیا کی امامت پوری کر دی جائے۔ اب سے 3000 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی گئی دعا کا دوبارہ ذکر ہے، کہ مگر محکم انداز میں کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم مسلمانوں پر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کا علم سکھاتے ہیں۔ نعمت دنیا یعنی دنیا کی امامت کی تکمیل کے بعد اللہ رب العزت کے ذکر اور شکر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر باعمل طریقے سے قائم رہنے کا حکم ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کی بحیثیت مسلم امت سے موصولی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرفرازی و سربلندی کا ذکر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔